الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جہاں کہیں بھی دین کی مجلس لگتی ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور زمین سے آسمان تک قطاریں لگا دی جاتی ہے اور فرشتوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اور چاروں طرف سے دین کی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ اللہ عالم الغیب ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتے، تم سب کہاں سے آئے ہو؟ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ، میں فلاں بستی، فلاں مسجد، فلاں محلے کی مسجد میں سے آیا ہوں۔ اللہ پھر عالم الغیب ہونے کے باوجود ارشاد کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتے، وہ سب مل کر کیا کر رہے تھے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ، وہ سب آپ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ اللہ پھر فرشتوں سے عرض کرتا ہے کہ اے میرے فرشتے، وہ سب کیا چاہ رہے تھے اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ، آپ کے بندے جنت کی طلب کر رہے تھے اور جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پھر فخر کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتے، تم سب گواہ رہنا، میں نے ان تمام مجلس والوں کی مغفرت کر دی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دین کی مجلس اتنی برکت والی مجلس ہے جس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مغفرت کے وعدے رکھا ہے، اور جس کی مغفرت ہو گئی، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کی کامیابی ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ سے دعا بھی کریں اور جہاں کہیں بھی دین کی مجلس لگے، ایسی مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جہاں لگ جائیں وہاں بالکل بیٹھ جانا ہے، کیونکہ یہ مجلس دیکھنے کے اعتبار سے بڑی چھوٹی سی ہے، اور جماعت کی جو دین کی مجلس لگتی ہے اس میں نئے نئے ساتھی ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور خود بھی سیکھتے ہیں، تاکہ وہ سیکھتے سیکھتے ایک دن وہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی لیے ہماری مسجدوں کے اندر جماعتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی مسجد کے اندر جماعت آتی ہیں، ان کا عزت کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا ساتھ دیں، دعوت کریں نہ کریں، بلکہ ان کی گھومنے میں، پھرنے میں، گشت وغیرہ میں بالکل ساتھ دیں۔ اور جو اپنی مسجد کی گشت کا دن ہوتا ہے، اس دن خاص کر کے اپنی کام کو آگے پیچھے کر کے گشت میں بالکل ہمتاً متوجہ کے ساتھ جڑیں۔ کیا ہم سب کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ جو دین کی باتیں مسجدوں کے اندر ہوتی رہتی ہے، یہ آج سے نہیں بلکہ
شروع زمانے سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک چلتی آ رہی ہے۔ یہ کوئی نیا دین کا فرقہ نہیں ہے، تبلیغ جماعت کا نام رکھ دی گئی ہے، بلکہ تبلیغ اللہ کے نبی، بلکہ تمام نبی، آخری میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی دعوت دی ہے۔ اسی کے بنا پر آخری حج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر، کیا اے میرے صحابہ، جو دین مجھے اللہ نے دیا وہ دین تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے دین پہنچا ہی نہیں دیا، بلکہ دین کا پورا حق ادا کر دیے۔ اسی دن جو صحابی جدھر تھے ادھر اپنے گھوڑوں کے لے کر چلے گئے۔ کسی کی قبر آج دیکھ لیجیے ہندوستان میں ہے، کسی کا امریکہ میں ہے، کسی کا لندن میں ہے، بلکہ آپ معلوم کیجئے جو صحابہ کا بڑا مجمع تھا، آج وہاں صحابہ کی قبریں مکہ مدینہ کے اندر بہت کم ہیں۔ وہ صحابہ کہاں گئے؟ وہ صحابہ دین کی خاطر اپنے جان و مال کو لٹا دیا، بیوی بچے کو یتیم کیا۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنی بیوی بچے کو یتیم نہیں کرنا ہے، ایسی ضرورت ابھی نہیں پڑی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے آپ کو اپنے گھر میں رہ کر، اپنی بستی میں رہ کر تھوڑی سی دین کی محنت کرنا ہے، اور اللہ نے مغفرت کے وعدے رکھا ہے۔ یہ جماعت میں جانا آنا یہ اللہ کا سمجھیے ایک بہت بڑا کام ہے، جو ہم لوگوں کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ بدقسمتی ہے کہ جو لوگ دین کے ماحولوں سے دور ہیں، جو لوگ دین میں جڑے ہوئے ہیں، سمجھیے کہ وہ با نصیب ہے، بالکل نصیب دار ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اسی طرح دین کی مجلس میں بار بار جڑنے کی اور اس میں لگ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو آیت میں نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا کر دے، اور نیک لوگ جو اولیاء کرام، صوفیاء کرام جو خانقاہوں میں ہوتے ہیں، اور جو علماء کرام اپنے محلے میں اپنے ارد گرد میں ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے قرآن و حدیث کی باتیں پوچھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہم سب کریں گے؟ میں اپنی باتوں کو انہی بات پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔